بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج مشن قرآن کا لیکچر نمبر 2 ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کے 4 پارٹ بنائیں گے، تو اسی طرح اس لیکچر کے بھی 4 پارٹ ہوں گے، اور آج ہم تفسیر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارٹ نمبر 1، جس میں ہوگا لفظی ترجمہ۔ بسمی ساتھ نام، یعنی با کا مطلب ہے ساتھ، اور اسم یعنی نام، تو بسمی ساتھ نام اللہ، اللہ کے، الرحمن جو بڑا مہربان یعنی وسیع رحمت والا، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful۔ اب چلتے ہیں پارٹ نمبر 2 کی طرف، جہاں ہم اردو لفظوں کو جو ہے اور زیادہ ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے مہربان، تو مہربان فارسی زبان سے آیا ہے، اس کا اردو میں اور مطلب اور وضاحت کیا ہے؟ عنایت، توجہ کرنے والا، کرم یا نوازش کرنے والا، محبت و شفقت کرنے والا، ہمدردی سے پیش آنے والا، اور انگلش میں سے کہتے ہیں گریشیس، فرینڈلی۔ اگلا لفظ ہے رحم، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب 2 لفظ ہیں جو ایک جیسے لگتے ہیں، جن کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک لفظ ہے رحم اور ایک ہے رحم، ٹھیک ہے؟ رحم کا مطلب ہے مرسیفل، ایسا جو نرم دل ہو، ترس کھانے والا ہو، کسی کے دکھ پر اس کے دل پر اثر ہو۔ اور رحم کہتے ہیں ووم کو، یوٹرس کو، یعنی عورت کا رحم جس میں بچہ ہوتا ہے، جس میں بچہ پلتا ہے، یعنی جسے ہم وطن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی سے آتا ہے رحم کے رشتہ داریاں۔ رحم کا لفظ قرابت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قریب ہونا، یہ قرب سے ہے، کیونکہ تمام جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ایک رحم سے ہوتے ہیں، جیسے پھوپھو اور چاچو، ماموں اور خالہ، رائٹ؟ تو اللہ کے لیے یہاں جو لفظ استعمال ہے وہ ہے رحم، رحم نہیں رحم۔ اور ایک لفظ میں نے استعمال کیا ہے اسم، تو اسم کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں آپ اسے کہتے ہیں نیمنگ ورڈز، کسی کا نام یعنی چیز، شخص یا جگہ، کسی شخص کی کیفیت، کسی کی خوبی یا ہنر کا نام، اسے کہتے ہیں اسم، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں 3rd پارٹ کی طرف انشاءاللہ، جو عربی کے الفاظ ہوں گے ان کی وضاحت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ان کے روٹ ورڈ جانیں گے۔ بسمی، اس میں روٹ ورڈ ہے سین، میم، واو، اور اس سے ملتے جلتے آپ الفاظ قرآن میں پڑھیں گے، السمائی والسماء، سماوات، سمیتھا مسمى، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اگلا ورڈ ہے اللہ، جس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ، لام اور ہا، اور انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ یا گاڈ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ الہ کا لفظ عام ہے جو ہر معبود پر بولا جاتا ہے، خواہ وہ برحق ہو یا باطل، لیکن اللہ صرف اللہ کے لیے، یعنی الہ سب کے لیے استعمال لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ صرف اللہ ہی کے لیے۔ لفظ جو الہ ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع نہیں ہونی چاہیے تھی، نہ ہوتی تو بہتر تھا، لیکن اہل عرب جو تھے وہ بہت سی چیزوں کو معبود بناتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اس لیے انہیں الہ کی جمع استعمال کی، آلہاتن، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب آپ قرآن میں آلہاتن کا لفظ پڑھیں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کی بات نہیں بلکہ اور معبود جو لوگوں نے بنا رکھے تھے ان کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگلا ورڈ ہے الرحمن الرحیم، ان دونوں کو ہم اکٹھے پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کا روٹ سیم ہے،
را، ہا اور میم. بالکل اسی طرح رحمت کا بھی روٹ یہی ہے، را ہا میم. تو ان سے ملتے جلتے آپ الفاظ پڑھیں گے قرآن میں، ورحمنا، ترحمون، رحیمہ برحمتہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں فورتھ پارٹ کی طرف، یعنی تفسیر کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 3 خوبصورت نام پڑھے ہیں. پہلا نام اللہ، دوسرا نام الرحمن، تیسرا نام الرحیم. تو ہم ان تینوں کو باری باری ڈیفائن کریں گے تاکہ آپ ان کی گہرائی میں جائیں. اور قرآن میں پھر جب دوبارہ اللہ استعمال ہوگا تو مجھے آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب الرحمن آئے گا تو بھی آپ جان جائیں گے، الرحیم آئے گا تب بھی آپ جان جائیں گے، اس لیے میں پہلے سے یہ سب کچھ آپ کو بتا رہی ہوں. سب سے پہلے لیتے ہیں اللہ. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اب ذہن میں سوال آتا ہے اللہ کون ہے؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں خود دیا ہے. اس میں ہم 3 ایگزامپلز لیں گے. پہلی ایگزامپل جو ہے وہ ہے آیت الکرسی کی، جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. ٹھیک ہے. اس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ کون ہے. اللہ، اللہ، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اس کے، الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند. نوم گہری نیند کو کہتے ہیں، اور اونگ جیسے آپ کو جھٹکا سا لگتا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کے. یعنی کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی انسان کے تمام حالات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو گزر چکے ہیں اور جو معاملات آنے والے ہیں سب سے باخبر ہے. ظاہر، پوشیدہ، غیب، حاضر، سب کو جاننے والا اللہ ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر ساتھ اس چیز کے جو وہ چاہے. یعنی بندے کوئی بھی علم، کوئی بھی معلومات حاصل نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ خود بتا دے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو. اللہ اکبر. اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہوگی. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں گراں اس پر حفاظت ان دونوں کی، یعنی اور ان کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت الکرسی میں خود بہت خوبصورت طریقے سے اپنا تعارف کروا دیا. دوسری جو اگزامپل ہم لیں گے وہ لیں گے سورۃ الاخلاص، جسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد. پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، یعنی احد واحد ہے، ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یعنی اللہ کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتا، اللہ کسی کا محتاج نہیں، بندے محتاج ہیں. بندے اپنی تمام حاجتوں کا سوال اللہ سے کرتے ہیں. لم یلد ولم یولد، نہیں جنا اس نے کسی کو اور نہیں وہ خود جنا گیا. یعنی نہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے والد ہیں اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی، یعنی ہم مثل، جیسے ہم کہتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں، تو اللہ جیسا
کوئی نہیں ہے. اتنی خوبصورت اگزامپل ہے جو ہمیں سورہ اخلاص سے ملتی ہے. اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے. اسی طرح سے ہم آگے پڑھیں گے جب آیت نور، تو اس میں بڑا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ایک اور رکھا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. الحمدللہ. تو یہ ہم نے اللہ کے بارے میں جانا. اب اگلا جو نام ہے الرحمن اور پھر الرحیم، ان دونوں کو ہم اکٹھے انشاءاللہ پڑھیں گے. الرحمن الرحیم دونوں کا روٹ راحمی، وہی جو رحمت کا روٹ ہے. تو ان دونوں ناموں میں رحمت ہے، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا. مفسرین کہتے ہیں کہ الرحمن میں جو رحمت ہے، مہربانی ہے، وہ سب کے لیے عام ہے، یعنی مسلمان، کافر، جانور، سب کے لیے رحمت ہے. اور اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 156 وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت اس نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو. تو یہ رحمت، یہ مہربانی سب کے لیے ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. لیکن رحیم میں جو رحم اور رحمت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے، یعنی رحمان میں جو رحمت ہے وہ سب کے لیے عام ہے، لیکن رحیم میں جو رحم اور رحمت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، جو ان پر دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. یہی اصل کامیابی ہے، سعادت ہے، جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل ایمان ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان میں سے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں. اب پچھلی آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور مکمل پڑھتے ہیں. وَرَحْمَتَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میری رحمت اس نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو، میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے. یعنی اللہ کی خاص رحمت جو اللہ لکھ دے گا وہ ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. صغیرہ کبیرہ یعنی چھوٹے اور بڑے گناہ. تو ایمان والوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا الرحیم. اب کوئی مشرک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، بتوں کی اور خداؤں کی پوجا کرنے والا کہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور کلمہ وہ پڑھے ہی نہ، یعنی کہ اللہ کے ایک ہونے پر ایمان نہ لائے، تو آخرت میں اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ رحم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا. پھر ایمان والوں پر اللہ کی رحمت کی انتہا اس دنیا میں، اگر وہ جھولیاں بھر بھر کے بھی گناہ لے کر جائیں اللہ کے پاس اور سچی توبہ کریں، سچی معافی مانگے، تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. بلکہ ان سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اللہ اکبر، بہت خوبصورت آیت ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے،
جمیعا یعنی سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہو هو الغفور الرحیم، وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے. الرحیم، تو اللہ رحمان سب کے لیے ہے لیکن رحیم مومنوں کے لیے ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے. یہ سورہ احزاب میں 43 آیت میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے. الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کو گہرائی سے سمجھ لیا، اللہ، الرحمن، الرحیم. اب سوال آتا ہے کہ قرآن کا آغاز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کر رہے ہیں، یا ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، یعنی کمپینینز تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھے، جن کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتاب جو اللہ کی کتاب ہے کتاب اللہ کو اسی کے ساتھ شروع کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 29 ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے پہلے پڑھی جاتی ہے سوائے سورۃ التوبہ کے. یہ ہم سورۃ توبہ کی تفسیر میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیوں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم کرنے والا ہے. تو ہم قرآن کا آغاز، سورۃ الفاتحہ کا آغاز اللہ کے نام سے کر رہے ہیں. جیسے کہ پہلا میسج جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ کیا تھا؟ سورۃ العلق کی آیت تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو ہم نے بھی اللہ کے نام سے اپنے مشن کا آغاز کیا ہے، اللہ کی کتاب کا آغاز کیا ہے. اس کتاب کا آغاز جو سب سے فضیلت والی کتاب ہے، جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جو اللہ کا کلام ہے. سورۃ الرحمن جس کا آغاز اللہ کے پیارے نام سے ہوتا ہے الرحمن، اس کی آخری آیت ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے. اللہ کا نام بہت برکت والا ہے. تو جس بھی کام سے پہلے آپ اللہ کا نام لیں گے، پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں آپ برکت دیکھیں گے. یا آپ پڑھیں گے بسم اللہ تو اس میں برکت آئے گی انشاءاللہ. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم انگلش میں اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بلیسنگ، لیکن آج ہم اس لفظ کی گہرائی میں جائیں گے انشاءاللہ. تو برکت کے 3 مطلب ہوتے ہیں، اور تینوں مطلب ایک ہی لفظ میں جمع ہوں گے اور ایک ہی وقت میں جمع ہوں گے. بہت خوبصورت اس کا مطلب ہے. پہلا مطلب کیا برکت کا؟ کسی چیز کا اگنا، گرو کرنا یعنی نمو، پھر اگنے کے بعد اس کا بڑھنا یعنی زیادہ ہونا، اور اتنا بڑھ جانا جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز، جو آپ کی توقعات سے بھی زیادہ ہو. جیسے آپ نے آم کا ایک درخت لگایا، ٹھیک ہے، اور آپ کی امید تھی کہ اسے ایک ہی درخت اگے گا، لیکن 10 درخت اگ گئے اور اتنا بڑھ گئے کہ کچھ سالوں بعد ایک وہ باغ بن گیا. تو اسے کہتے ہیں برکت. الحمدللہ، یعنی اگنا اور پھر بڑھنا اور ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بڑھ جانا. دوسرا مطلب ہے اس کا لگاتار آنا، جیسے بارش آتی ہے جو کبھی نہ رکے. تیسرا مطلب ہے اس کا ٹھہر جانا. اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے نا تو اسے اپنی جگہ سے اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں برکہ. تو برکت ایسی چیز ہوتی ہے جو اگتی ہے، بڑھتی ہے، ہماری توقعات سے بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے، پھر لگاتار ایسا ہوتا جاتا ہے، یہ سلسلہ رکتا نہیں، اور وہ اس جگہ ٹھہر جاتی ہے، اپنی جگہ نہیں چھوڑتی. تو اب سوچیں، ہم جس بھی کام سے پہلے بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لیں گے، اس کام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا.
یہ تو پھر جو ایسی خیر ہوگی جو نسلوں تک جائے گی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا پھل ختم ہی نہیں ہو رہا۔ بظاہر چھوٹا سا کام تھا، اللہ کا نام لے کر شروع کیا اور اتنی برکت ہوگی اس میں۔ تو اپنی عادت بنا لیں کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا نام کیا ہے؟ بڑا برکت والا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ اب اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے شیطان کو کھلی چھوٹ دیا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اے شیطان تو چاہے ان کے مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کی شراکت سے بچنے کے لیے اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ کھانے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گرے تو اس پر لگی ہوئی مٹی وغیرہ صاف کر لے اور پھر اسے کھا لے، شیطان کے لیے مت چھوڑے۔ ایک اور حدیث ہے اس حوالے سے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہیں، یعنی بسم اللہ پڑھنی بھول جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کھانے سے پہلے بھول جائیں بسم اللہ پڑھنا تو آپ نے کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو پڑھنا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ وہ کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ کہنا کافی ہے، لیکن اگر کوئی پوری پڑھنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھی وہ پڑھ سکتا ہے، ادروائز بسم اللہ کہنا کافی ہوگا، اللہ کا نام کافی ہوگا۔ اسی طرح سے شیطان نہیں چاہتا کہ ہمیں نیک اولاد ملے، اس سے یہ خدشہ، یہ خوف رہتا ہے کہ اس کی کہیں نیک اولاد نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ ایک دعا بلوا دیتا ہے ہم بستری کے وقت، یعنی جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو وہ ایک دعا بلوا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ جس میں علماء کا اتفاق ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جاتے ہوئے کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں اور جو ہمیں تو دے اسے شیطان سے بچا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس جماع سے حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یعنی اگر عورت نے کنسیو کر لیا، وہ پریگننٹ ہو گئی، تو جو بچہ ہوگا وہ شیطان سے دور رہے گا۔ تو اس دعا کا بھی سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ ہی۔ تو یہ دعا آپ کو اپنے بچوں کو ان کی شادی سے پہلے یاد کروانی ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ جب بھی دعا کریں تو اللہ کو پکاریں، اللہ کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں، جیسے کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس اسے ان کے ساتھ پکارو۔ مجھے یقین ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جان لینے کے بعد آپ یہ کبھی بھی پڑھنا نہیں بھولیں گے، اور اس تفسیر سے اللہ کی محبت آپ کے دل میں بھر گئی ہوگی کہ اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہی سب سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، اور وہی تو ہے جو بار بار ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔